بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوط دل اور حوصلہ مند انسان تھے۔ مشکل سے مشکل وقت اور کڑے سے کڑے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل، شجاعت و مردانگی کا سبق دیا، لیکن ان کی زندگی میں بھی چند ایسے مواقع آئے جب ان کی مبارک آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب غزوہ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو پیار کیا اور ان کی شہادت کی خبر ان کی رفیق حیات کو دی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ایک موقع وہ تھا جب آپ کے 1.5 سالہ فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اس وقت بھی ہزار ضبط کے باوجود آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ایک موقع وہ تھا جب غزوہ بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ابواء کے لیے گئے، یعنی ابواء وہ مقام تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک تھی۔ وہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں میں آنسو، مطلب یہ تھا کہ آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ مرنے والوں پہ رونا نہیں چاہیے، لیکن اب آپ جیسے جری اور مضبوط انسان کی آنکھیں بھی نمناک ہیں۔ تو سامعین محترم، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بیٹے کی طرف سے اپنی والدہ محترمہ کی جانب میں نذرانہ عقیدت ہے، عقیدت و احترام ہے۔ ان کی آنسوؤں کو بزدلی یا کم حوصلگی سے نہ سمجھیے گا، نہ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ تو بے اختیار آنسو ہیں جو اس حرم محترم میں حاضری کا خراج و عقیدت ہیں۔ یہ ماں کے ان قدموں میں جن کے نتیجے میں جنت ہوتی ہے گلہائے عقیدت ہیں، اور گلہائے عقیدت کے طور پر یہ آنسوؤں کا گلدستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے جنم لیا اور ان کی آغوش میں پروان چڑھے۔ اس لحاظ سے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی خواتین میں ایک ممتاز مقام رکھتی تھیں، کیونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دینے اور پالنے کا شرف آپ کے حصے میں آیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو قریظ سے تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف بن کلاب تھے اور وہ آپ کی والدہ برہ بنت عبد العزیٰ تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے شام کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں واپس آ رہے تھے کہ یثرب سے گزرتے ہوئے والد کی ننیال میں ٹھہر گئے اور وہیں وفات پائی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اس عالم میں بیوگی کا صدمہ اٹھایا، یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مطہر میں ابھی پرورشی پا رہے تھے۔ تو 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو وہ بیٹا عطا کیا جس نے آگے چل کر تمام عالم اسلام کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کی خوشی میں قربانی کے لیے بہت سارے اونٹ ذبح کیے اور سارے عرب میں غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اس موقع پر تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں نے بچوں کو گود میں دیکھا تو حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ تو سامعین محترم، اس موقع پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت تعریف کیا گیا رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کچھ وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ پیدائش کے بعد شرفاء اپنے دودھ پیتے بچے کو اچھی تربیت اور پرورش کے لیے صحرا یا دیہات میں دائیا کے حوالے کر دیتے تھے۔
تاکہ بچے باہر کی کھلی اور سخت بخش ہوا میں پرورش پا سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 ماہ ہوئی تو آپ کو بھی قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، مگر شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دوبارہ حضرت حلیمہ کے سپرد کر کے واپس بھیج دیا۔ تو سامعین محترم، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائیں تو ان کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی۔ آپ بڑے صحت مند، تندرست، توانا تھے، گویا جس مقصد کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اکلوتے فرزند کی جدائی کا صدمہ سہا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو سامعین محترم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہمراہ رہنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بیٹے کا بڑا خیال تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جاتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 برس کی تھی جب آپ کے بعد واپس تشریف لا رہی، جب آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب یعنی مدینہ روانہ ہو گئیں۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد جب واپس تشریف لا رہی تھیں تو مدینہ اور مکہ کے درمیان ابواء کے مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انتقال فرما گئیں اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔